بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ میں آپ کا میزبان سید سلمان گل پروگرام روشنی میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم 15 شعبان المعظم یعنی شب برات کی حقیقت پہ بات کریں گے۔ جی ہاں، مسلمانوں کے لیے ایک ایسی رات، مجھے یاد ہے پاکستان کے ایک عظیم عالم علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خطاب میں فرماتے ہیں کہ وہ جو بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا اور لوگ مویشی مرنے لگے اور ان کی غذائیں ختم تھیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا آپ اپنے رب سے بات کریں نا، ہم کلام ہو، کہیں کہ آپ ہمیں اس طرح مرتا ہوا دیکھتا ہے آپ کا رب۔ تو جب آپ ہم کلام ہوئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے کہو یہ سب کے سب اس میدان میں جمع ہو جائیں تو ہم ان پہ بارش برسا دیں گے، اور وہ سب کے سب جمع ہو گئے مگر بارش نہ برسی۔ انہوں نے پھر کہا آپ اپنے رب سے کلام کریں، جیسا اس نے کہا ویسا ہم نے کیا، بارش کیوں نہیں برستی، یہ قحط کب ختم ہوگا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں سے پوچھو کہ ایک شخص اتنا شدید گناہگار ان کے درمیان بیٹھا ہے، اگر وہ اٹھ کے چلا جائے تو ہم بارش برسا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم سے خطاب کیا، تو اب وہ جو شخص تھا گناہگار وہ تو سمجھ گیا اگر اٹھ کے جاتا ہوں تو معاشرہ مجھے مار دے گا، سنسار کر دیا جائے گا، اور نہیں اٹھ کے جاتا تو ان سب کا عذاب بھی میرے سر، بارش تو برسے گی نہیں۔ تو پھر اس نے عہد کیا ہے موسیٰ کے رب، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج تو میری عزت رکھ لے، آج تو میرے گناہوں کا پردہ رکھ لے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو مجھے معاف فرما دے، تو مجھ سے درگزر کر۔ بس بارش برس گئی۔ پھر بنی اسرائیل سوال پر سوال، کیوں نہیں؟ کوئی تو اٹھ کے بھی نہیں گیا، بارش کیسے برس گئی، کیسے برسا دیا آپ کے رب نے؟ کلام کیجئے۔ کلام کیا گیا تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ہم بارش نہ برساتے، مگر اس شخص نے، وہ جو گناہ گار تھا، ہم سے ایسا عہد کیا، ایسی توبہ کی کہ ہم نے بارش کو برسا دیا اور اس کا پردہ بھی رکھنا جو مناسب سمجھا۔ تو ناظرین اکرام، ہمارے پیر و مرشد نے علامہ شاہ احمد نورانی صاحب نے اس پر نتیجہ یہ نکالا، کہتے ہیں کہ اس وقت تو کوئی شب برات بھی نہیں تھی، کوئی ایسی رات بھی نہیں تھی کہ جب اللہ آسمان دنیا پر اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں ہو اور لوگوں کو بخش رہا ہو، اور وہ بکریوں کے بالوں سے زیادہ اس قبیلے کے لوگوں کی بخشش کر دی جائے، ایسی کوئی رات نہیں تھی، مگر تمہیں یہ رات ملی فضیلت والی جسے شب توبہ کہا گیا۔ تو ایسی رات بھی نہیں تھی، اور وہ ماننے والے بھی رب کے نہیں تھے، تم رب کے ماننے والے اس کے حبیب کے امتی ہو، اور تمہیں یہ رات ملی ہے فضیلت والی، اس میں جب تم توبہ کرو گے، دو آنسو بہاؤ گے تو رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور تمہیں بخش دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آج اس شب برات کی حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت پر بات کرنے کے لیے ملک پاکستان کے مستند اکابر اور معروف ترین علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن میں ہم سب کے ہر دل عزیز مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہے، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے قبلہ ڈاکٹر فرید الدین صاحب، جو ہمیشہ تشریف لاتے ہیں اور شفقت فرماتے ہیں، آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، دونوں حضرات کا شکریہ۔ مفتی صاحب، آپ سے آغاز کرتا ہوں، شب برات کی حقیقت، حیثیت اور اہمیت جو ہے، مجھے اس کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں ذرا رہنمائی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بہت خوشی ہوتی ہے جب ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور ان کا ساتھ ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے شب برات کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو حقیقت ہے اس بارے میں سوال فرمایا۔ اچھا، بہت سے لوگ اس کو شب رات کہتے ہیں۔ جی یہ تو شب اور رات کا ایک ہی معنی ہے۔ صحیح ہے نا؟ شب برات بھی نہیں ہے، شب براءت۔ ہاں، شب براءت، بالکل ٹھیک۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں برات کی رات۔ جی، تو اسی لیے صحیح تلفظ اختیار کرنا چاہیے۔ اچھا، جہاں تک اس رات کا تعلق ہے، جب بھی یہ رات نزدیک آتی ہے تو جہاں پر لوگوں کا جوش و خروش دینی حوالے سے بڑھ جاتا ہے، عبادات کے حوالے سے، تو وہاں پر کچھ اختلافی نوعیت کے کچھ سوالات بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صحیح کہ جی اس رات کی اہمیت کیا ہے؟ ساری راتیں اللہ کی ہیں۔ بالکل ساری راتیں اللہ کی ہیں، لیکن شب قدر بھی تو رات ہے نا، وہ بھی اللہ کی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اسے مختار فرمایا نا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ تمہارا رب پیدا فرماتا ہے، تم نہیں فرماتے، تم پیدا نہیں کرتے، تمہارا رب پیدا فرماتا ہے۔ جو پیدا کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے نا، جسے منتخب فرمائے جسے منتخب نہ فرمائے۔ صحیح بات۔ سارے دن اللہ کے ہیں، جمعۃ المبارک کا دن اللہ رب العالمین نے منتخب فرمایا، یوم عرفہ اللہ رب العالمین نے منتخب فرمایا، تو ساری راتیں اللہ کی ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن کچھ راتوں کو اللہ رب العالمین نے منتخب فرمایا۔ اچھا، اب یہاں پر اختلاف کس بات پر ہوتا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ اب یہاں پر
حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ اور مفسرین نے اس سے مراد شب براءت لی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل فرمایا. تو اس کو بعض علماء یوں تطبیق دیتے ہیں کہ جی آغاز شب براءت میں ہوا تھا اور پھر شب قدر میں اس کا اختتام ہوا، یہ مکمل ہوا. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے اسے مخصوص جی مختص کر دیا. جی اس کے جوابات بہت ہیں، لیکن بہرحال اس آیت کریمہ کے ضمن میں جو زیادہ ترجیحی روایات ہیں وہ شب قدر کی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اختلاف اس میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے مراد یہ رات ہے یا شب قدر ہے. اختلاف اس رات کی فضیلت میں نہیں ہے. خواہ مخواہ کچھ لوگ اٹھ کر اس رات کی فضیلت کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن و حدیث سے آری باتیں ہیں، وہ جاہلانہ باتوں کے سوا کچھ نہیں ہے. اب میں کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ غنیۃ الطالبین جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اس کے صفحہ نمبر 449 449 میں یہاں تک یہ بات لکھی، اور امام غزالی علیہ رحمہ نے بھی مکاشفۃ القلوب میں اس بات کو ذکر فرمایا کہ جس طرح مسلمانوں کی زمین پر دو عیدیں ہوتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس طرح فرشتوں کی آسمانوں پر دو عیدیں ہوتی ہیں، شب قدر اور شب برات. اللہ اکبر. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری عید تو دن میں ہوتی ہے، فرشتوں کی عید رات میں ہوتی ہے، تو بھئی وہ سوتے نہیں ہیں، ہم سو جاتے ہیں. تو یہ امام غزالی علیہ رحمہ نے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے غنیۃ الطالبین میں اس بات کو ذکر فرمایا ہے. اچھا، اب آ جائیں مشکاۃ شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ رات کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بتائیے آپ. تو فرمایا کہ اس رات میں آئندہ پیدا ہونے والے اور آئندہ جو مرنے والے ہوتے ہیں ان کا نام جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اچھا، اب یہی بات شب قدر کے حوالے سے بھی کی جاتی ہے. تو فرمایا کہ شب قدر میں لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا، اور اس رات میں فرشتے جو کام ان کے کرنے والے ہوتے ہیں، جو فرشتے کام پر مامور ہوتے ہیں نا، ان کے حوالے فہرست کر دی جاتی ہے کہ اب آئندہ سال کن کو مرنا ہے اور کن پیدا جی کن کو پیدا ہونا ہے. اچھا، مزید اس میں کئی روایات ہیں، اور ایک کتب میں نے ترمذی اٹھا کر دیکھیں، ابن ماجہ اٹھا کر دیکھیں، شعب الایمان للبیہقی اٹھا کر دیکھیں، مسند امام احمد اٹھا کر دیکھیں، ان سب میں آپ کو یہ روایات ملیں گی. اس کے علاوہ یہ روایت کہ اس نصف شعبان المعظم کی رات ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی باری میں حضور نبی کریم علیہ السلام کو نہیں پایا، تو میں تلاش کرتی ہوئی جنت البقیع پہنچی، تو وہاں پر میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور پھر وہاں پر اس رات کی فضیلت کے بارے میں آپ نے فرمایا. اسی طریقے سے اور بھی روایت ہے. مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو. اور پھر یہ بھی فرمایا حضور نبی کریم علیہ السلام سے یہ بھی روایت ہے کہ اس رات میں غروب آفتاب سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر اجلال فرماتی ہے. صدائیں آتی ہیں علام سائل، علام مستغفر، علام مستولد. ہے کوئی مانگنے والا، اولاد طلب کرنے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی استغفار کرنے والا، جو مانگے گا اسے عطا فرمایا جائے گا. اب میں یہاں پر بالکل اخیر میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابو ہریرہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ثعلبہ، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی ایسا ہی ملتا جلتا مضمون جو ہے وہ روایت ہے. اور آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس رات میں عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ حضرت مکحول رضی اللہ تعالی عنہ، خالد بن معدان، اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم، اور لقمان بن عامر، یہ وہ تابعین جلیل القدر اس رات میں مسجد میں پوری رات عبادت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے. یعنی 15ویں شب کی آپ کی وہ جو روایت جس میں سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے نہیں پایا تو میں گیا نہیں، رسول اللہ کا ثابت ہے. باقی میں آپ جو ہے نا کچھ تعصب پسند آنکھوں دیکھیں نا جی پوری امت کا معمول ہے. جی پھر اس رات میں فرشتوں کے سامنے اعمال پیش کی جاتے ہیں. تو یہ باتیں فضیلت کے لیے کافی ہیں. کیا بات، ہم اس پر یہ گفتگو نہیں کرتے. اگر آپ اس کو خبر واحد بھی مانتے ہیں نا تو یاد رکھیں کہ ہم اس سے کوئی حکم ثابت نہیں کرتے، ہم فضائل کے اعتبار میں بالکل اس کو معتبر مانتے ہیں. سیدھی اور سادی بات. کچھ تعصب پسند آنکھوں نے کب
کب حدیثوں کے نور کو دیکھا؟ 15ویں شب بقیع کے اندر عائشہ نے حضور کو دیکھا۔ بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر پروگرام روشنی میں۔ ہم 15 شعبان المعظم یعنی شب براءت کی حقیقت اور اس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بریک سے قبل آپ کے ہمارے عبدالعزیز مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب بہت خوبصورت کلام فرما رہے تھے، اور ہم سب کے شفیق بزرگ مہربان صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ حضور قبلہ 15 شعبان المعظم کے حوالے سے روزہ بھی رکھا جاتا ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت اور حقیقت کے حوالے سے اگر کچھ ارشاد فرمائیں کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا کیسا، کچھ 15 شعبان پہ بھی فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ دیکھیے، بنیادی بات تو یہ دیکھنا ہے شعبان کے مہینے کے 15ویں روزے کے علاوہ بھی جی کہ جو روزے ماہ رمضان مبارک کے علاوہ ہیں جی وہ نفلی روزے ہیں، اور ہر روزہ جو کہ نفلی روزہ ہے وہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، بالکل صحیح، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفلی روزے ثابت ہیں۔ خاص کر ماہ رمضان کے علاوہ شعبان المعظم کے مہینے کے جو روزے ہیں وہ کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ احادیث مبارکہ میں، صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام رمضان شریف کے علاوہ جس مہینے میں زیادہ تر روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ صحیح، تو ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ نفلی روزے جو ہے نا وہ اپنی جگہ ہر روزہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی اہمیت کو ماننا چاہیے، اور اس کی شرعی حیثیت اس لیے ہو گئی ہے کہ خود اللہ کے رسول نے نفلی روزے رکھے، بالکل، اور آپ خود بھی جانتے ہیں کہ وہ مہینوں میں الگ الگ مہینوں میں بھی رکھے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہفتے میں بھی، جیسے پیر کا دن ہے یا جمعرات کا دن ہے اس میں بھی روزے رکھے نبی پاک۔ اب بطور خاص جو شعبان المعظم کے 15ویں دن کے روزے کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، وہ خاص کر اس لیے ہے کہ جہاں ہمیں فضائل اس شب کے، شب براءت جس کو کہا جاتا ہے، اس کے فضائل ہمیں زیادہ تر احادیث سے ہی ملتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ ابھی حضرت قبلہ مفتی صاحب نے، یہ میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ میں ان کے ساتھ اکثر ہوتا ہوں، تو یہ وابستگی میرے لیے باعث سعادت ہے۔ تو ابھی جو آپ نے فرمایا کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ قرآن مجید کی سورہ دخان کی بھی آیت شریفہ سے بھی اس کو کیا گیا ہے شمار، وہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن زیادہ تر اس شب برات کے فضائل جو ہیں وہ احادیث سے ثابت ہیں۔ اب حدیث پاک میں ہی ہم کو اس کے روزے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ صحیح، سنن ابن ماجہ میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ حدیث پاک ملتی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ یہ رات جب آ جائے تو اس میں قیام کرو، قوموا لیلہا، تو اس سے مراد نفل ہے، قیام نفل میں قیام ہوتا ہے، اور وصوموا نہارہا، اور دن جب آ جائے تو روزہ رکھو۔ اب اس کو لے کر محدثین نے اس کی فضیلت کو مانا ہے، اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ اس کے اندر، ویسے تو حضرت مولا علی سے روایت کی گئی ہے، بہت بڑی بات، لیکن کہا کہ اس میں ضعف ہے، لیکن اگر ضعف بھی ہو تو علماء اور فقہاء نے یہ بھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ فضائل کے اعتبار سے اگر کوئی حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے تو اس کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے اور اس کو فضیلت بھی دی جاتی ہے، کیونکہ وہ فضائل کے حوالے سے، ٹھیک ہے، فضائل کے باب میں، فضائل کی بات ہے، تو یہ فضیلت کی بات ہے روزے کے حوالے سے، اس لیے اس کو مانا گیا ہے۔ اب ایک بات اور ہے، آپ دیکھ لیجئے، ہر مہینے میں 13، 14 اور 15 اسلامی تاریخ ہے، یہ ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں، 3 دن کے، صحیح، اور یہ نبی اکرم علیہ السلام سے ثابت ہے، تو مسنون ہے۔ اب اگر جو شخص ہمیشہ 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھتا ہوگا تو ظاہر ہے وہ شعبان میں 15واں دن کا روزہ بھی رکھے، ظاہر ہے اس کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتا، پھر چھوڑ نہیں سکتا نا، تو وہ تو اس لحاظ سے بھی شامل ہو جائے گا کہ 13 کا بھی رکھ لیا، 14 کا بھی رکھ لیا۔ مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فضیلت کے اعتبار سے راہ فرار معترضین بنا نہیں سکتے کیونکہ یہ مسنون ہے، ثابت ہے، ہاں دونوں حوالوں سے نا، کہ اگر کوئی ویسی بھی رکھ رہا ہے تب بھی 15 تب بھی 13، 14 میں 15 آ گئی، بالکل، اور اگر وہ نہیں بھی رکھ رہا تو 15 کا روزہ رکھ لیا تو منع بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ روزہ شامل ہے 13، 14، 15 کے اندر، تو فضیلت اپنی جگہ اس کی ثابت ہے، اور نفلی روزے کے اعتبار سے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، بہت مناسب اور معتدل ہمیشہ کلام کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ آج بھی ظاہر ہے یہ گتھیاں سلجھانا یہ اہل علم کا ورثہ ہے، کام ہے، اور ایک ایسی ہی گتھی آپ کے سامنے سوال کی صورت میں پیش کرتا ہوں۔ 15 شعبان المعظم کی رات بھیڑ جوق در جوق لوگ اور کشا قبرستان کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں،
اور اس کے حوالے سے پھر یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ اس کو لازم و ملزوم بھی کچھ لوگوں نے کیا ہوا ہے. تو مجھے بتائیے اس کی حیثیت. دوسرا، اگر کوئی رات میں نہیں جا سکا، وہ دن میں چلا جائے، اور کوئی اگر جا ہی نہیں سکا تو کیا صورت ہے، کیا ارشاد ہے فرمائیں؟ دیکھیں، اس میں پہلی بات یہ عرض کروں کہ خبر واحد جو ہے نا، یعنی جو خبر واحد کہلاتی ہے حدیث، وہ خبر مشہورہ کے جو مقابلے پر نہیں ہوتی، اس درجے میں نہیں ہوتی. صحیح. لیکن بہرحال اس کا اپنا درجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. خبر واحد سے خبر ضعیف ہو تو اس سے احکامات ثابت نہیں ہوتے، لیکن فضائل میں معتبر ہوتی ہے. تو خبر واحد بدرجہ اولا فضائل میں معتبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ ہم کون سا یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، واجب ہے. ہم کہتے ہیں مستحب ہے. مستحب ہے. آپ کیجئے ثواب ملے گا، نہ کیجئے کوئی گناہ نہیں ملے گا. لیکن ان راتوں میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کو نہ پایا، تمہیں کب پایا؟ بالکل کہ جس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے. اس میں لا تعداد بے شمار کی طرف اشارہ ہے نا. اس کے سوائے کینہ پرور کے یا والدین کے نافرمان کے یا عادی شرابی یا عادی زانی وغیرہ وغیرہ، وہ محروم رہتے ہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لیں. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ لطائف المعارف میں لکھا ہوا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ شب قدر کے بعد اگر کوئی سب سے عظیم رات ہے تو وہ شب براءت ہے. واہ. اچھا، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. بالکل. اور درجہ بیان کرنے کا یہاں وقت نہیں، بلکہ سب جانتے بھی ہیں کہ کس پائے کے ظاہر ہے. وہ فرماتے ہیں، وہ ان کے بارے میں ہے کہ شب براءت میں گھر سے باہر نکلے، عبادت کے بعد گھر سے باہر نکلے تو یعنی ایسے تھے جسے قبر میں مردہ دفنا کر انہیں نکالا گیا ہو. اللہ اکبر. تو کسی نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میری حالت اس سفر کرنے والے کی طرح ہے جو دریا میں یا سمندر میں کشتی میں سفر کر رہا تھا، کشتی ٹوٹ گئی، اب وہ ڈوب رہا ہے. تو کہا کیسے؟ کہا کہ مجھے گناہوں کا تو بالکل یقین ہے، گناہ میرے ہیں، لیکن نیکیوں کا یقین نہیں کہ وہ قابل قبول ہیں یا نہیں. کیا بڑی بات. تو کیا یہ اس رات میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا ولی کامل اگر عبادت کر رہا ہے اور اپنے آپ کو ایسا پیش کر رہا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام جو اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، عرض کی یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال بندوں کے بالراست پیش کی جاتے ہیں. اچھا، وہ رات نصف شعبان المعظم کی رات ہے، ماہ شعبان کے حوالے سے بھی ہے، اور نصف شعبان المعظم کی رات ہے، اس کو ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ جب میرے اعمال بارگاہ ربی میں پیش ہوں تو میں حالت روزہ سے ہوں. اللہ. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہر ادارے میں نا سال کی کلوزنگ ہوتی ہے، آڈٹ ہوتا ہے، کلوزنگ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی نصف شعبان المعظم میں پچھلے سال کے اعمال گویا کہ کلوزنگ ہو رہی ہے، اور اب اگلے سال کی اوپننگ ہو رہی ہے. تو اس رات کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. اچھا، اب آ جائیں قبرستان جانا. دیکھیں، اس رات میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے جو حدیث میں نے فرسٹ سیگمنٹ میں ذکر کی ہے کہ جس میں، اور یہ کثیر احادیث یعنی کثیر طرق سے، یعنی بہت زیادہ اسناد سے اس کو روایت کیا گیا ہے، اور مع اللہ لی والی روایت میں بھی یہی رات آتی ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ بقی شریف گئے. اچھا، اب یاد رکھیں کہ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا نا زبان اقدس سے، وہ بھی سنت ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. جو آپ نے اپنے دست اقدس سے کیا یا جو کام بھی کیا وہ بھی سنت ہے. اب آ جائیے، جب آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا ہو، آپ نے پسند فرمایا ہو، وہ بھی سنت ہے. اچھا، آپ کے سامنے ہوا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی ہو، وہ بھی سنت ہے. وہ بھی سنت ہے. بھائی، یہ تو آپ نے فرمائی ہے نا، عمل فرمایا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا درجہ زندگی میں ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، میرے آقا نے کیا ہے تو وہ سنت ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. اب اس رات میں قبرستان جانے کی جو فضیلت ہے اور جو سنت سے ثابت ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، بالکل ہے، بالکل فضیلت ہے. لیکن اب اس رات میں ہمارا کیا معاملہ ہے کہ پورا شہر
یعنی ہر کسی نے لازم کیا ہوا اپنے اوپر کہ اسی رات میں قبرستان جانا ہے، اور باقاعدہ اسے ایک ایونٹ بنا لیا ہے، جی، ایک رسم کا رسومات کا اظہار کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ بالکل۔ تو اگر آپ اس رات میں قبرستان جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ گئے اور فاتحہ پڑھ کے واپس آ گئے، بالکل کوئی صحیح، واسطہ نہیں، صحیح۔ جانے میں اور آنے میں گھنٹوں خرچ ہو جاتے ہیں، کوئی رات میں نکلتا ہے تو صبح واپس آ رہا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دن میں بھی اگر آپ نے جو ہے وہ اگر حاضری دے دی تو انشاءاللہ آپ کی سنت پوری ہو جائے گی کہ آپ رات عبادت میں لگے رہیں، اس رات کو ضائع نہ کیجئے، اس رات میں عبادت کر لیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دیکھیں نا روز قیامت، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، روز قیامت دو بندے جا رہے ہیں، جی، صحیح ہے نا، دونوں کو جہنم میں جانے کا حکم ہوا اور دونوں مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اچھا، اب دونوں کی جو باتیں ہیں وہ مختلف ہیں، صحیح، نیت اچھی ہے۔ واہ، ایک کو کہا بھائی تو کیوں مڑ کے دیکھ رہا ہے؟ کہا اس لیے مڑ کر دیکھتا ہوں کہ جہنم میں جاتا ہوں لیکن تیری رحمت یاد آتی ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، ٹھیک ہے نا؟ ہائے ہائے، اچھا، دوسرا بندہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے، دوڑتا ہوا، تو کیوں بھاگتا ہوا جا رہا ہے؟ جہنم کوئی اچھی چیز ہے؟ تو کہا یا الہ العالمین پوری زندگی تیرا حکم نہیں مانا، آج چاہا کہ دوڑ کر مانوں، تو دونوں کی بخشش ہو گئی۔ بھائی کیا بات ہے مفتی صاحب، کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ شعبان المعظم میں شب براءت ظاہر ہے اس کے حوالے سے یہ معروف ہے مہینہ، اور اس حوالے سے بھی کہ روایتوں میں بہت زیر ذکر آیا اور زیر لب مصطفیٰ کریم آیا۔ صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قاضی کی طرف بڑھتا ہوں۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام فرما رہے تھے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، حضور یہ جو 13 شعبان المعظم میں بھی آپ بہت کمال ارشاد فرمایا آپ نے، 13، 14 اور 15، ایک مطلب ایک آپ نے ایسی راہ ہموار کر دی کہ بندہ مطلب اگر ادھر سے اس فضیلت پہ معترض ہو بھی جائے ضعف کہہ کر یا کچھ اور کہہ کر، فضیلت کے باب سے بھی انکار کر لے، تب بھی یہ تو مسنون ہے کہ 13، 14، 15 پچھلی بات میں زبردست بات آپ نے کی۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ 13 شعبان المعظم کو جو ہے نا عرفے کا دن بھی کہا جاتا ہے اور اسے مردوں کی عید کا دن بھی کہا جاتا ہے، اس حوالے سے کیا حقائق ہیں اور اس کی کیا حیثیت؟ دونوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صحیح، نہ عرفے کی ہے نہ عید کی ہے۔ صحیح، جہاں تک عیسال صاحب کا تعلق ہے وہ تو ہر وقت ہی ہوتا ہے، بالکل اب آپ شب برات میں بھی کر لیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صحیح، بات صرف یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا کہ عرفہ اور مردوں کی عید، یہ کانسیپٹ اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں کچھ دیگر کلچر سے بھی آ گئی ہیں، دوسروں سے لوگوں نے رسوم و رواج کے حوالے سے رکھی ہوئی ہیں، کسی اور مذاہب میں دیکھ لیا تو چلتی رہی، تو اس کے وجہ سے لوگوں کے اندر شعور نہیں ہے تو چل جاتی ہے، ورنہ عرفہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اپنے طور سے کہ ایک شخص فوت ہو گیا ہے اور وہ ابھی شب برات سے پہلے فوت ہو چکا ہے، اب پہلی شب برات اس کی آ رہی ہے تو شاید یہ اس کی عید ہوگی، اور جب تک وہ شب برات اس کی گزر نہ جائے پہلی والی تو سمجھیں کہ وہ مردوں میں شامل نہیں ہوا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں اس کو عرفہ کرنا ہے، جب عرفہ کریں گے تو وہ شامل ہو جائے گا، ورنہ وہ معلق رہے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی بخشش ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی اس دنیا میں زندگی گزار کر اپنی اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے، اس کی بخشش کا دار و مدار تو اس کے اعمال پر ہے، ایسا ہی، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس حوالے سے نہیں ہے کہ شب برات ہو کہ نہ ہو، وہ تو جب اللہ تعالیٰ چاہے کیا اچھی بات، اس کو بخشش کی کیا نظر، اچھی اس پر بات، رحمت کی نظر فرما دے۔ بالکل تو لہٰذا عرفہ اور عید اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے بلکہ ایصال ثواب ہے۔ بالکل ہاں البتہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ شب برات میں یہ حدیث پاک ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں پر دعائے مغفرت فرمائی، تو اس کے حوالے سے جو لوگ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب شب برات میں خاص طور سے کرتے ہیں یہ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، کرنا چاہیے فضیلت کے اعتبار سے کہ رات ہے بڑی، بالکل صحیح، یعنی مغفرت والی رات ہے۔ اب مغفرت والی رات میں اگر مرحومین کی مغفرت کے لیے لوگ کچھ کر رہے ہیں، چاہے وہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، چاہے وہ بدنی عبادت کر رہے ہیں، چاہے وہ مالی عبادت کر رہے ہیں، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ بالکل کوئی ممانعت نہیں، بالکل صحیح، لیکن عرفہ اور عید یہ بے اصل ہے۔ بالکل صحیح، زبردست بات۔ اور میں ایک اور بات کی طرف مفتی صاحب، ہمارے ہاں عام طور سے حلوہ اور حلوے کی مختلف اقسام، وہ تکون ٹکیاں بھی بنائی جاتی ہیں اور وہ حلوے کے وہ جو ہے وہ بھی پیش کی جاتے ہیں، اور باقاعدہ ایک سوجی کا حلوہ بھی رائج ہے اس رات، اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے اس رات میں؟ دیکھیں، نمبر ایک بات جو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمائی، ایصال ثواب کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، بالکل صحیح، اور آپ نے مردوں کی عید کے حوالے سے کہا نا، میں تو کہتا ہوں کہ آپ ان کو چھوڑیے،
وہ تو اللہ تعالیٰ سے مل گئے نا. جو آپ نے کرنا ہے وہ کیجیے, اپنی عید کا سامان کیجیے. جی. اور دوسری بات ہے کہ یہ جب مردوں کو ایصال ثواب پہنچتا ہے تو ان کی خوشی ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور وہ باقاعدہ فخر کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے بھیجا ہے, تو آپ اس کا اہتمام کیجیے نا. صحیح. تو یہ فضول لغویات کو چھوڑیے آپ کہ اس کی عید ہے تو اس کی عید ہے, ٹھیک ہے نا. اپنی عید کا سما پیدا کیجیے تاکہ جب آپ کی آنکھ بند ہو نا تو پھر آپ کے پیچھے بھی ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. اچھا, ایصال ثواب مین چیز ہے نا, ٹھیک ہے نا. ایصال ثواب آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. پانی پلا دیں, جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث پاک ہے کہ یا رسول اللہ میری ماں مر گئی, میں کون سا ایسا کام کروں کہ جس سے میری ماں کو ثواب پہنچے. تو فرمایا کہ تو پانی کا کنواں کھدوا لے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کو پانی کی ضرورت ہو تو لوگ پانی پیتے رہیں گے, ثواب تیری ماں کو پہنچتا رہے گا. پھر فرمایا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بندے کی آنکھ بند ہوتی ہے نا, مر جاتا ہے تو ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 کے, صدقہ جاریہ, علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچے, اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے. تو اصل چیزیں ایصال ثواب. اب چاہے آپ مٹھائی بانٹیں, چاہے آپ سوجی کا حلوہ بنائیں, اور چاہے آپ کچھ بھی بنائیں, گول گپے بنانے, آپ دہی بڑے جو ہے وہ تقسیم کر دیں, آپ کی مرضی ہے, کچھ بھی کر لیں. لیکن یاد رکھیں کہ یہ حلوہ تقسیم کرنا, یہ میٹھی چیز تقسیم کرنا, یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے. ہاں اس کو ہم اپنا کلچر کہہ سکتے ہیں, اس کو کلچر کے انداز میں لیں تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ اگر یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ حلوہ کیا تو ایصال ثواب ہوگا اور کوئی نمکین چیز کی تو ایصال ثواب نہیں ہوگا, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. کچھ بھی کریں, قرآن کریم پڑھ لیں, کوئی ذکر اذکار کر لیں, کوئی بھی کھانے کی چیز, پینے کی چیز جس کی آپ کو استطاعت ہو وہ آپ دیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. تو لہٰذا اب ان باتوں میں نہ پڑھیں کہ جی یہ چیز ہوگی تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا, ان باتوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور دوسری بات, اسلام جو ہے نا, دیکھیں میٹھی چیز خوشیوں کے موقع پر دی جاتی ہے نا, بالکل ٹھیک ہے نا, محبت بڑھتی ہے. آپ کسی کو میٹھی چیز دیں یا کوئی بھی کھانے پینے کا سامان دیں, اپنے دوست احباب کو دیں, بلکہ دیکھو یہاں پر غریبوں تک محدود نہیں ہے, اپنے پڑوسی کو بھی دیں, وہ خوش ہو جائے گا. اس کے گھر پکا ہوا ہوگا تب بھی وہ خوش ہو جائے گا کہ نہیں اس نے میرا خیال رکھا. تو اسلام جو ہے حسن معاشرت کو, اچھے اخلاق کو, محبت کو پسند کرتا ہے. تو جن چیزوں سے محبت بڑھے, جن چیزوں سے حسن اخلاق کا مظاہرہ ہو, جن چیزوں سے حسن معاشرت کا مظاہرہ ہو, تو یقیناً اسلام اسے پسند کرتا ہے. تو میں آخر میں وہی کہوں گا کہ اس کو کلچر کے انداز میں دیکھیں, باقی ایصال ثواب ہے, جو چیز بھی کریں وہ انشاءاللہ قابل قبول ہوگی. کیا بات ہے, بہت خوب. میں ایک آخری کویسچن بطور پیغام, ظاہر ہے ینگسٹر بھی اس میں بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے. کافی فرق تو پڑا ہے پچھلے سالوں میں, لیکن مکمل طور پہ بند نہیں کرا سکے ہم یہ معاملہ. آتش بازی کو جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے, بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے. ایون پیرنٹس, ہمیں تو یاد ہے ہم چھوٹے تھے, ہمارے والدین نے تو کبھی بھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا, نہ ہمیں لا کر دیا, لیکن پیرنٹس لا کے بچوں کو انار, پٹاخے, پھلجڑیاں دیتے تھے کہ جی وہ رات میں, اور کافی اس کے بھاری نقصانات بھی اٹھانے پڑے. کیا فرماتے ہیں آتش بازی کا جو یہ فروغ ہے اس رات, اس کے پیچھے کیا؟ آتش بازی تو ویسے عام طور پر بھی مناسب نہیں ہے. صحیح. نہ صرف یہ کہ اس بڑی رات میں, صحیح, ویسے بھی, کیونکہ آتش بازی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ فائدہ مند یا نفع بخش تصور کریں. بالکل صحیح. اور شب برات میں خاص طور سے اس کو ایک معمول بنا لینا, یہ تو بالکل نامناسب بات ہے. جیسے آپ نے کہا, ہونا کیا چاہیے کہ اب والدین تو شعور والے ہوتے ہیں نا. اگر فرض کریں بچے ہیں, اس کو آپ بے شعور سمجھے, بچہ ہے, آپ کہتے ہیں جی بچہ ہے, لیکن جو والدین ہیں وہ باشعور ہیں. انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اس کے بجائے آپ کوئی اللہ کا ذکر کر لو, کچھ اور کر لو, یا کم از کم آتش بازی نہ کرو, وہ آپ کے لیے پھر بھی فائدہ مند. محافلیں ارینج کی جائیں. اب آپ ایک بات دیکھیے, جب آتش بازی میں آج کل جو آتش بازیاں ہیں ان میں ایسی آتش بازیاں بھی جن سے خوفناک آوازیں پیدا ہوتی ہیں. جی, دھماکے. کوئی دل کا مریض ہو, کوئی کمزور دل والا ہو, کبھی کبھی ایسی آواز ہوتی ہے کہ اس سے اس کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا, گھبراہٹ پیدا ہو سکتی. تو ان چیزوں کو ترک کرنے کی بڑی ضرورت ہے, اور ہمیں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میں تو یہ عرض کرتا ہوں تمام والدین کو اپنے محافل میں بھی, تقاریر میں, کہ آپ لوگ شعور پیدا کریں, اپنے بچوں کو بھی روکیں اور خود بھی ان چیزوں سے بچیں. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب, مفتی صاحب کا بہت شکریہ. اور مجھے یاد ہے کہ جب والدین بچپن میں اس سے بہت منع کرتے تھے, ڈانٹتے تھے, نہیں دیتے تھے. ایک مرتبہ مفتی صاحب مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے تاکہ یہ میسج کنوے ہو جاتے تھے. تو میں نے ایک پھلجڑی لی اور اسے ہوا میں اڑا دیا, اور جب میں نے ہوا میں اڑایا تو وہ نیچے روڈ پر جو ہے سٹال لگے ہوئے تھے جن پر چاندنی بچھی ہوئی ہوتی ہے, چاندنی نیچے تک سٹال پہ بچھی ہوئی, وہ آ کے ایک چاندنی کے نیچے گرا اور اس نے چاندنی کو آگ لگا دی. اور اس طرح وہ کئی
جو ٹیبلز تھیں ان کی چاندنیوں کو آگ لگی، ایک دو کی لکڑی نے بھی آگ پکڑی اور اس طرح وہ سب جل گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو پٹائی ہوئی وہ تو ہوئی، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ایک چھوٹی سی پھلجھڑی نے کتنا بڑا نقصان پہنچایا. اتنے سارے لوگ جو معاش کی خاطر رات گئے جاگ رہے تھے، پھول پتیاں بیچ رہے تھے، اس پر اگربتیاں یا واٹ ایور جو بھی وہ بیچ رہے تھے، اس سب کا نقصان. اور مجھے آج تک اپنی وہ غلطی یاد ہے، کیونکہ اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی میں اس چھوٹی سی عمر میں، یعنی میں کوئی 7 سال کا تھا یا 6 سال کا، اس کے بعد کبھی میں نے پھلجھڑی کو یا پٹاخے کو ہاتھ نہیں لگایا. کیونکہ جب میں نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا تو میں اپنی جو بچے مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ جب آپ چھتوں پر یہ پھلجھڑی اڑاتے ہیں تو وہاں پر تاریں بھی ہوتی ہیں، الیکٹرک وائرز بھی ہوتی ہیں، اور بھی کسی گھر میں گر سکتا ہے، کسی کے کپڑے جلیں، کسی کے گھر میں آگ لگ سکتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، ان کو آپ جو ہے نا اپنا شوق نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ اس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے. آپ انہیں ختم کریں اور بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اس کے نبی پر درود پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوگا اور آپ کو اللہ کی طرف سے بہت سارے انعامات ملیں گے. تو میرے پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ اس شب برات پہ کوئی آتش بازی نہیں کریں گے، کسی قسم کے پٹاخے نہیں پھوڑیں گے، اور نہ ہی اپنے پیرنٹس کو فورس کریں گے، اور نہ ہی ماں باپ بچوں کو لا کر یہ سب چیزیں دیں گے، بلکہ اس کے آلٹرنیٹ بچوں کو کوئی ایکٹیویٹی دے دیں اور خود بھی ایکٹیویٹی پریکٹیکلی کریں نا. آپ عبادت، بچہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا نا، آپ مصلی پر کھڑے ہوں وہ کھڑا ہو جائے گا، آپ درود پڑھیں وہ درود پڑھے گا، وہ آپ کو فالو کرے گا. تو پلیز بچوں کو اس طرف لگائیں جو ہمارا صحیح کلچر ہے، اور اس سے بچائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.